بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کی جانب گئے تھے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ عزیز ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ہی ان کا گزر ایک ہندو گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر بے شمار ہندو آباد تھے۔ یہاں پر ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر اس گاؤں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہے، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بھری نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش کہ یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں خود کو ڈھانپے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بر وقت اپنے گھوڑے کو روکا تھا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا۔ ان کے ساتھ ان کی سپاہیوں میں سے 5 سپاہی بھی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم بہ قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پرنور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے ہالے سے چھلک رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں لگی، بلکہ ایک پرنور روشنی لگی۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لیے اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں دکھیاری ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسار بنت عثمان ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار لوگ ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی کہ وہ سید زادی ہے، وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو بھی مجرم ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین جانو ہم اس کو بہت بڑی سزا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مان بھرا لہجہ سن کر وہ لڑکی مزید روئی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک روز ایک پنڈت ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا تھا۔ ہم لوگ دروازے پر آیا ہوا کوئی بھی مہمان ہو اس کو تکلیف دے کر اپنے دہلیز سے نہیں بھیجتے ہیں۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہئیں۔ میری ماں نے اس کو بھیجنا چاہا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں کسی صورت بھی اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے سر کے 3 بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ماں کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ وہ میرے 3 بال لے کر بہت خوش ہو گیا اور چلا گیا۔
میں اس آدمی کو جب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی تھی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر جب ہم لوگ اپنے گھروں کے کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے تو رات کی آدھی پہر میری آنکھ کھلی، مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہیں تھا، میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھی کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ میں سیدھا سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی تھی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم، میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو یا ان کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو گئی تھی۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر کے بھیج دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میری دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اسی پہر اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیخی چلائی، غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو بال کیوں دیے۔ لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی تھی، دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا ہو۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا۔ رات کے پہر کے مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا اور میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی کہانی کو سن کر آبدیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا وہ اب بھی پنڈت وہ تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو وہ 3 بال دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں یہ کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری رویداد اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ماں میرے گھر پر موجود ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے، میرا ابا بھی ہم لوگوں سے اب بات نہیں کرتا،
ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس انسان سے پناہ چاہیے، اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگتا ہے اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اب آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے، وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہو۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اس سے بچ ہی نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرا رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو روند دیا ہے، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ انہیں اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن انہیں ایسی کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا۔ وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی ہی لڑکی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ اس کا قد اس لڑکی جیسا ہی ہو، اس کی رنگت بھی رخسار اسی جیسے ہوں۔ سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا گئے اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ وہ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ ان کو اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا، اور وہ بھی ایک سید زادی۔ ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا کچن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا تھا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کے جتنی ہی لمبی اور اس کے رنگت جیسی گوری تھی۔
انہوں نے رخسار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، باہر سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدھی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے، اور فوراً ہی سلطان نے گدھی کے بال بھی منگوا لیے تھے۔ اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے پورا دن گاؤں میں ہی گزار دیا تھا۔ شام کے پہر وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا وہ رخسار کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے رخسار کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو وہ فوراً ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی۔ رخسار اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی رخسار کو سمجھ کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدھی کے وہ تینوں بال اس آدمی کو دے دیے۔ وہ بال لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آدمی ان کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو رخسار ٹھنڈی ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی۔ فوراً ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی رخسار خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل حواس میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا، سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رخسار کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی، کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھ موجود سپاہی وزیر سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخسار پر کالا جادو کرتا تھا، اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی اور وہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا تھا۔ سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوف زدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی تھی اور بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا جیسا اسے رخسار نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا تھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کی سکت باقی نہیں تھی۔ اس آدمی اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس کو اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ وہ نہ ڈر انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ اس کی آواز رخسار کی آواز سے مختلف تھی۔ وہ پنڈت سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا، اس سے پہلے ہی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور عین اسی وقت اسے بندی بنا دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے پوچھنے لگے، کب سے یہ گھٹیا کام کر رہے ہو؟ کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے تم نے، اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ جبکہ وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر بہت بری طریقے سے خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ کسی بھی طور پر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملعون شخص کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے۔
کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے خار کھاتا ہے، اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کو گاؤں کی ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا ہے۔ بہت دنوں سے میرے کانوں میں رخسار کی باتیں آ رہی تھیں کہ گاؤں میں ایک سید زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اسی دن ہی یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں سید زادی کو بے آبرو کروں گا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی رخسار کے ساتھ بدکاری نہیں کی، بس اس کے کپڑے پھاڑ کر میں ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا۔ میں اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور یہاں پر بنا کسی کا بھی ہوش کیے بغیر دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے ہی روز انہوں نے بیچ گاؤں کے اندر اس پنڈت کو بندی بنا لیا اور ساری کہانی پورے گاؤں کی گوش گزار دی کہ تمہارا پنڈت اپنی آنا کو بڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس پنڈت کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لعنتیں دینے لگے اور بہت سے ہندوؤں نے عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا جو خواب تھا وہ آدھا پورا ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو انصاف بھی مل گیا تھا، کیونکہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی تھی بلکہ اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راز تک آرام سے پہنچ جائیں۔ انسان کی سمجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ایسے واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔